ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بے حد محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اپنے بندوں اور بندیوں ہی کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جو کچھ بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا۔ اللہ نے سورج اپنے لیے نہیں بنایا، چاند اپنے لیے نہیں بنایا، زمین اپنے لیے نہیں بنائی، آسمان اپنے لیے نہیں بنایا۔ اللہ ہوائیں اپنے لیے نہیں چلاتا، اللہ پھل اپنے لیے نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں زمین اور آسمان کی اور ان کے درمیان کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنائی۔ اللہ نے جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی، آخرت بھی اپنے لیے نہیں بنائی، اللہ نے وہ بھی انسانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بنائی۔ دنیا میں کوئی چیز کسی کے لیے بناتا ہے تو اس کی قیمت لیتا ہے۔ اللہ نے کروڑ نعمتیں ایک ایک بندے کے لیے بنائیں اور کسی بندے سے اللہ نے اپنی کسی نعمت کی کوئی قیمت نہیں۔ کتنے پیارے ہیں اللہ، کتنی محبت کرنے والے ہیں اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کی محبت سے محبت کرنا نہیں بھولے، بندے اس سے محبت کرنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے عجیب عجیب نرالے انداز ہیں اظہار کے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اور بندیوں سے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تم کو جیسا صاف ستھرا دل دے کر دنیا میں بھیجا، تو میرے پاس جب واپس آنا تو ویسا ہی صاف ستھرا دل لے کر واپس آنا۔ میں تمہارے دل پر کوئی دھبا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کون ماں ہے جو اپنے بچے کے چہرے پر دھبے دیکھنا چاہے گی؟ کون باپ ہے جو اپنے بچے کو میلا کچیلا دیکھنا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف اتنی بات چاہتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تم کو ایک دل دیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک دل دے کر بھیجتے ہیں، اور صرف اتنی بات ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ یہ جو پوری شریعت ہے، پورا اسلام، اس سب کا ایک ہی مقصد ہے
تمام شریعت کے، پوری شریعت کے تمام احکام کا صرف ایک مقصد ہے کہ میرا اور آپ کا دل صاف رہے، اور ہم جب جائیں اپنے اللہ کے پاس واپس تو ہمارا دل پاک صاف، قلب سلیم ہو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نماز دی، نماز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل بار بار دھلتا رہے۔ جب عام انسان یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب جائیں اس کے پاس تو ہمارے دل پر کوئی دھبا نہ ہو، دل بالکل صاف ہو، تو عام انسان سوچتا ہے کہ یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں گھر چھوڑ دوں، کاروبار چھوڑ دوں، نہ شادی کروں نہ بزنس کروں، میں تو کہیں نکل جاؤں جنگلوں اور پہاڑوں میں، اکیلے رہوں، نہ کسی سے بات کروں گا، نہ کسی کی بات سنوں گا، نہ کسی کی غیبت کرنے کا موقع ملے گا، نہ کسی کی غیبت سننے کا موقع ملے گا، نہ اپنی نگاہوں سے کوئی غلط چیز دیکھوں گا، نہ اپنے کان سے کوئی غلط بات سنوں گا، نہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات بولوں گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، گھر بار بساتے ہوئے، میں کیسے اپنے دل کو دھبوں سے بچا پاؤں گا؟ ایک عام آدمی یہ بات سوچتا ہے، اور اسی لیے دنیا کی قوموں میں جب نبیوں کی رہنمائی کے بغیر لوگ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ترکیب آتی ہے کہ بھئی سنیاس لے لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، جنگل میں پہاڑوں میں جا کر بسیں، نہ کاروبار دیکھیں، نہ شادی بیاہ کریں، کسی جھمیلے میں نہ پڑیں، اکیلے رہیں، بس جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے پھر وقت آئے گا مر جائیں گے۔ اپنے دل کو صاف رکھ کر بچا کر لے جانے کی اور کوئی شکل عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بڑی مزے کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں اور بندیوں، اپنے دل کو بچا کر لے کر میرے پاس آنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جب تم میرے پاس آؤ گے مرنے کے بعد تو اس دن تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے کام نہیں آئیں گی اگر دل تمہارا داغ دھبوں سے، بیماریوں سے، گناہوں سے صاف ستھرا اور محفوظ ہوگا، بس وہ دل تمہارے کام آئے گا۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس پر زور دیتے ہیں کہ دل پر دھبے نہ ہوں، اور پھر جب ہم سوچتے ہیں کہ دل کو دھبوں سے بچانے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائے، تو اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ زور دیتا ہے کہ نہیں، تم کو ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، تم کو فیملی بھی بنانی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنے ہیں، تم کو بازاروں میں سے گزرنا بھی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے بھی تم کو اپنے دل کو دھبوں سے بچانا ہے۔ عام آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اللہ یا تو آپ نے وہ نہ کہا ہوتا یا پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی ہوتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی دریا جاری ہو، کوئی ندی بہہ رہی ہو، اور تم اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاؤ، تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ گھر کے دروازے پر اگر ندی ہے اور ہم اس میں نہائیں گے اور
فوراً گھر میں آ جائیں گے اور 5 بار نہائیں گے تو بدن پر میل کچیل کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ دریا اگر گھر سے دور ہوتا اور وہاں سے نہا کر ہم چل کر گھر آتے تب تو ہو سکتا تھا کہ راستے میں پسینہ آتا، گرد و غبار لگتا، لیکن جب گھر کے دروازے پر ہم نہائیں گے اور گھر میں آ جائیں گے اور پھر نہائیں گے اور پھر گھر میں آ جائیں گے، تب تو پھر بدن دن بھر بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس وقت آپ نے فرمایا اب یہ سوچو کہ جب تم دن میں 5 مرتبہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو گے، جی لگا کر ذرا نماز پڑھو گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں تمہارے دل پر جو دھبے لگ گئے ہوں گے وہ نماز کے ذریعے سے دھل جائیں۔ اب کوئی انسان اگر ذرا سی اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کر لے، ذرا جی لگا کر نماز پڑھ لے، اتنی آسان ترکیب بتا دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی ہم دنیا میں رہیں گے، بازاروں سے گزریں گے، کبھی ہم کو غصہ بھی آ جائے گا، کبھی ہماری آنکھ غلط دیکھ لے گی، کبھی ہمارا کان غلط سن لے گا، کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، تو اس کا انتظام کیا گیا۔ اب آپ سوچو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو انسان جی لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ خود اپنے دل کو میلا کچیلا رکھنے پر راضی۔ نعمتیں ہیں، میں نعمتوں کو آج ذرا دوسری نعمتوں کو گنانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے روٹی کپڑے مکان کو نعمت سمجھا، ہم نے گوشت کو نعمت سمجھا، ہم نے کھانے کو نعمت سمجھا، ہم نے پھلوں کو نعمت سمجھا، ہم نے کار کو نعمت سمجھا۔ بے شک یہ نعمتیں ہیں، لیکن نماز ان سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ نماز کو نعمت سمجھ لیتا ہے وہ بندہ کبھی نماز کو اپنے لیے مشکل نہیں سمجھتا، نعمت سے کبھی انسان تھکا نہیں کرتا، نعمت کو کبھی انسان بھاری نہیں سمجھا کرتا۔ صحت نعمت ہے، کوئی انسان نہیں کہتا 15 سال سے مجھے صحت ہے، اب یہ نعمت چلی بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن ہم نماز کو نعمت نہیں سمجھتے، ہمیں بوجھ سمجھتے، اور جو انسان نماز کو بوجھ سمجھتا ہے اس کے دل صاف نہیں ہوگا، اور دل صاف نہیں ہو پائے گا۔ اگر دل صاف نہیں ہو پائے گا لوگوں، اللہ کے بندو، دل اگر صاف نہیں ہوگا تو آپ اپنی ماں باپ کی اچھی اولاد ثابت نہیں ہو سکتے، آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے اچھے بھائی ثابت نہیں ہو سکتے، آپ اپنی بیویوں کے لیے اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ سارا دار و مدار دل کی کیفیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو دھونے کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں بتائیں۔ یہ اس کی عجیب بندوں کی محبت، بندوں سے جو اللہ کو محبت ہے، یہ اس کے اظہار کی عجیب شکل ہے۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کا ہم کو ایک انتظام کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو بار بار صاف کرتے رہیں۔ میرے بندوں اور بندیوں، قرآن پڑھ لیا کرو تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ میرے بندوں اور بندیوں، میرا نام لے لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ میرے بندوں اور بندیوں، درود شریف پڑھ لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ میرے بندوں اور بندیوں، اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کر دیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ کسی بیمار کی عیادت کر لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ کسی غریب کی آنسو پوچھ دیا کرو، اپنی کمائی کو چپکے سے تھوڑا سا کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو دے دیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ترکیبیں بتائی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل، آسان سے عمل اور دل کی صفائی۔ بیت اللہ پر حاضر ہو جایا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ مدینے کی زیارت کر لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔
جو نیکیاں کر سکتے ہو کر لیا کرو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، تمہارا دل گندا ہونے سے بچ جائے گا، تمہارا دل صاف رہے گا۔ اور پھر مزید یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام کیا، ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ دن رات میں کئی لمحے، ہفتوں میں کئی گھڑیاں، مہینوں میں کئی گھڑیاں، سال میں کئی راتیں، سال میں کئی دن ایسے بھیج دیتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں اگر ذرا سا غافل ہو گئے، کچھ ان کے ہفتے گزر گئے، کچھ مہینے گزر گئے، چلو اب ہم تمہارے لیے ایک رات بھیجے دیتے ہیں۔ اس ایک رات میں اگر تم نے مجھے یاد کر لیا، مجھ سے معافی مانگ لی، ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لیا، تم نے اس رات میں مجھے یاد کر کے مجھ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی فکر کر لی، دعا مانگ لی، تو میں اس ایک رات میں تمہارے دل کو صاف کر دوں گا۔ ہفتوں اور مہینوں میں دل پہ جو گندگی لگی ہوگی ایک رات میں صاف ہو جائے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ، کوئی بہانہ مل جائے اور میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، میں اپنی بندیوں کو معاف کر دوں۔ ہر ہفتے میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی رات آتی ہے۔ جمعے کی رات اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ پورے ہفتے میں میرے کسی بندے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ بھول ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی بری بات اس کی زبان سے نکل گئی ہو، کوئی نظر اس کی غلط اس نے دیکھ لیا ہو، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، اگر یہ بندہ بندی ذرا جمعے کی رات کو ٹھیک سے گزار لے، جمعے کا دن ٹھیک سے گزار لے، اچھی نماز پڑھ لے، جمعے کے دن اگر اس بندے نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی اور یہ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو گیا اور اس نے دل لگا کر اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو کچھ بھی تم سے گناہ ہوئے ہیں، اس جمعے کی نیکیوں کی برکت سے میں سب معاف کر دوں۔ پھر مہینے کے اندر 13، 14 اور 15 کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اسلامی مہینے میں، چاند کے مہینے کے اعتبار سے جو 13، 14 اور 15 کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان راتوں اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ نے خاص برکتیں رکھی ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں، جاننے والے اس کی قدر کرتے ہیں، جاننے والے ان 3 دنوں کے اندر اپنی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں بڑھا دیتے ہیں۔ خاص طور پر ان تاریخوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اگر ان بندوں ان دنوں اور راتوں کی کوئی قدر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے۔ پھر سال میں اللہ تعالیٰ ایسے موقع لاتے ہیں، سال میں اللہ تعالیٰ شعبان کا مہینہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، رمضان مبارک کا مہینہ رکھا اللہ نے۔ یہ مہینے ایسے دے دیے کہ اللہ کا جو بندہ اور بندی ان مہینوں کی قدر کر لے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے تقریباً پورے مہینے کسی پورے مہینے کے روزے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان۔ جیسے فرض نمازوں سے پہلے اللہ کے رسول نے ہم کو سنتیں دی کہ تم سنت نماز پڑھ لیا کرو، تم 4 رکعت سنت پڑھ لیا کرو ظہر سے پہلے، 4 رکعت سنت پڑھ لیا کرو عصر سے پہلے، تم عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیا کرو، تم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیا کرو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول نے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے نفلی روزے دے دیے۔ اب جو بندہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ پہلے سے شعبان کے مہینے سے اس کی تیاری شروع ہو، پہلے سے انسان اپنے دل کو صاف کر لے، پہلے سے تیار ہو جائے تاکہ رمضان کے مہینے نکلتے ہی شروع ہوتے ہی جو برکتیں اور رحمتیں برسنی شروع ہوتی ہیں وہ پہلے ہی لمحے سے میرے دل میں اترنے لگے۔
اس لیے کہ پہلے سے میں نے اپنے دل کو شعبان کے روزے رکھ کر پہلے سے صاف کر لیا، گناہوں کو معاف کروا لیا۔ پھر شعبان کے مہینے میں بھی اللہ نے وہ رات جو آپ کی رات ہے 15ویں شعبان کی رات، اس رات کو اور زیادہ کچھ مقام دے دیا۔ کس طرح گزاری تھی یہ رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اے اللہ کے بندو، بڑے بڑے تعداد میں جمع ہونا مبارک ہے، لیکن آج کی اصل دعا تنہائی کی دعا۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ تو چونکہ عام طور پر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اس بات کو برداشت کر لیا، گوارا کر لیا کہ بھئی آج کی رات میں ذرا کچھ لوگ جمع ہو جائیں، تھوڑی سی بات کر لی جائے، ان کے سامنے یاد دلا دیا جائے۔ ورنہ ایک بات کہنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، آج کی رات کی دعائیں اللہ کے رسول نے اجتماعی دعا کبھی نہیں کرائی تھی۔ آج کی رات ہمیشہ اکیلے میں آپ سجدے میں گر کر لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعائیں مانگا۔ کیا آپ اس بات کا آج ارادہ کرتے ہو کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ بھیڑ مت لگانا، چپ چاپ اپنے گھر چلے جانا اور اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے کمرے کو بند کر کے اکیلے 2-4 رکعت لمبی نمازیں پڑھ کے لمبے سجدے پڑھ کے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ آپ کی رات کی پوری رات کی عبادت، آج کی رات میں جتنی حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول آتا ہے، کبھی نہیں ثابت ہے آپ سے کہ آپ نے مسجد نبی میں صحابہ کو جمع کر کے کوئی بیان فرمایا اور آپ نے مسجد نبی میں صحابہ کو جمع کر کے کوئی اجتماعی دعا کرائی ہو۔ یہ آپ سے بالکل ثابت ہے۔ آپ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آج کی رات آپ بالکل تنہائی میں دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی لمبے سجدوں میں گر کر، عجیب دعائیں، عجیب انداز تھا۔ وعفر وجهي في التراب لسيدي، وعفر وجهي في التراب لسيدي، یہ دعا تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کہتے تھے، اپنے مالک کے لیے آج میں اپنی ناک رگڑ رہا ہوں، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہوں۔ اس طرح کی دعائیں مانگتے تھے۔ اے اللہ، اے عظیم رب، اے عظیم رب، اے عظیم رب، میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اغفر الذنب العظیم، یہ مانگ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے؟ وہ ہستی مانگ رہی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن آپ امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں آج کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آج کی رات میں اللہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑو، آج کی رات میں اللہ کو مناؤ، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے سر سے ٹلواؤ۔ ایسی عجیب انداز تھا آپ کا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آج کی رات میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں آپ زندہ ہیں یا آپ کی روح قبض ہو گئی، گھبرا گئی۔ اتنا لمبا سجدہ، سوچو ذرا کتنا لمبا سجدہ ہوگا جب خیال ہونے لگے کہ شاید یہ آدمی زندہ ہی نہیں، یہ تو سجدے میں انتقال کر گیا۔ کبھی زندگی میں میں نے اور آپ نے لمبا سجدہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا لوگوں، کیا ہو گیا؟ ہم اپنے اللہ کو کیوں نہیں مناتے؟ ہم اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو کیوں نہیں جوڑتے؟ اس لیے سب سے پہلے میں اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف راتیں دی ہیں، مختلف دن دیے ہیں، مختلف مہینے دیے ہیں، ان راتوں اور مہینوں کو ٹھیک سے سمجھیں۔ آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں دعائیں مانگی تھی۔ لمبی دعاؤں کی رات ہے آج کی رات، لمبے بیانوں کی رات نہیں ہے، لمبی تقریروں کی رات نہیں ہے، بڑے بڑے جلسوں اور اجتماعوں کی رات نہیں ہے۔ آج کی رات تو اکیلے گر کر پڑھ کر اللہ کے قدموں پر سر رکھ کر اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ پھر دن، کل کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
15 شعبان کو روزہ رکھا، خاص طور پر 15۔ ویسے تو شعبان میں عام طور پر آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس دن کے بارے میں حضرت اسامہ کی روایت ہے، مختلف صحابہ کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے۔ ان حضرات نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آج کے دن کے روزے کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا جی یوں چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میرا روزہ، کیوں؟ علماء نے کیا پیاری بات لکھی ہے، کیا بات لکھی ہے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، کسی اور طرف مت دیکھیں، خدا کے لیے کسی اور طرف مت، اپنے دل کی توجہ کو اس بات کی طرف رکھیں۔ عدالت میں جب کوئی مجرم، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، جب مقدمہ جج کے سامنے جاتا ہے، اگر اس وقت وہ بیچارہ جج کی نظر پڑے کہ یہ بیچارہ ملزم بھوکا پیاسا ہے تو جج کو رحم آتا ہے، حاکم کو رحم آتا ہے، کیا سزا دوں اس بیچارے کو، اس کی بات کو معاف کر دوں، یہ بیچارہ شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، اپنا جرم قبول کر رہا ہے، اس کو معاف کر دوں۔ بھوکے پیاسے انسان پر رحم آ ہی جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسا لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ جب میرا اعمال اللہ کے سامنے جائیں تو میرے اعمال تو اس لائق نہیں ہوں گے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچ سکیں۔ اگر میرا اس دن روزہ ہوا تو شاید اللہ میرے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچیں ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اعمال اس قابل نظر نہیں آتے تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے رسول کو امید ہو کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ میری مغفرت تو ہو ہی جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ کی رحمت سے امید ہوتی تھی۔ ہمارے آپ کے اعمال کتنے گندے ہیں، کیا ہے ہمارے اعمال نامے میں؟ آپ سوچو ذرا، ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کے سوا کچھ ہے؟ سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہ ہی گناہ ہے۔ ہمارا اعمال نامہ پیش ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہوگا؟ ایک اور صحابی سے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب میرے بارے میں فیصلہ ہو تو اللہ کو یہ نظر آ جائے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا ہے۔ بھوکے پیاسے بندے کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دے۔ اللہ کرے آج کی رات واقعی ہمارے اندر، سب کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی کی رات، بدلاؤ۔ لوگوں کب فیصلہ کرو گے اپنے کو بدل ڈالنے کا؟ کب تک بیان سنتے رہیں گے ہم؟ کب تک جلسوں میں آتے رہیں گے اور دعاؤں میں آمین کہتے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اجتماعی توبہ بھی کریں، ایک فیصلہ کریں، ہر شخص یہ طے کرے، آج کی رات میں اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ آج کی رات مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ میں نیک بندہ بنوں گا، اللہ میں نیک بندہ بنوں گا، اللہ میں زندگی کو بدل ڈالوں گا، اپنے دل پر دھبے نہیں لگنے دوں گا، جو دھبے میں نے لگا دیے نادانی میں اللہ دھو دیجیے، اللہ میرا دل دھو دیجیے، اللہ میرا دل دھو دیجیے۔ یاد کرو، آج یاد کرو کہ کیا ماں باپ کے ساتھ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی ہے؟ نوجوانوں، بڑی محبت سے تم سے کہہ رہا ہوں، یاد کرو ماں باپ کے ساتھ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی؟
کبھی کسی اونچی آواز میں اپنے ابو سے اپنی امی سے بات تو نہیں کی ہے؟ جانتے ہو ماں باپ کا حق کیا ہے؟